دھیان سے بیدار مغزی کے ساتھ زبان اور لفظ کی تعبیر میں پوری احتیاط کو سامنے رکھتے ہوئے سننا بھی چاہیے، بولنا بھی چاہیے۔ دعوت اور تبلیغ اپنے وسیع مفہوم کے اعتبار سے عوام الناس میں پائی جانے والی غلطیاں انسان کوئی ایک دین کے کام کے شعبے میں کوئی ایک دینی شعبے میں کام کرتا ہے، لیکن دوسرے سارے شعبوں کی قدر کرنا چاہیے۔ دوسرے کے کام کی ضرورت کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے کام سے لگوانے کے لیے اپنے کام کو فرض عین قرار دینا ضروری نہیں ہے۔ کل یہ بات آ چکی تھی کہ دعوت صرف غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے۔ تو جو لوگ غیر مسلموں میں کام کرتے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب مسلمانوں میں کیا دعوت دیتے ہیں؟ مسلمانوں کو ایمان کی دعوت ہے، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ مسلمانوں کو ایمان کی دعوت ہے، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ دوسری غلط فہمی قابل اصلاح پہلو، توکل کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ عوام الناس یہ سمجھتی ہے ترک اسباب کا نام توکل ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترک رویت اسباب کا نام توکل ہے۔ ترک رویت اسباب، کہ آدمی کی نگاہ اسباب پر نہ ہو، اس کا نام توکل ہے۔ اسباب چھوڑنے کا نام توکل نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس ترک اسباب کا نام توکل نہیں ہے، ترک رویت اسباب کا نام توکل ہے۔ اسباب پر نظر کے نہ رکھنے کا نام توکل ہے۔ پرندوں کی طرح بھروسہ کرتے تو پرندوں کی طرح تمہیں روزی ملتی،
اس پہلو پر نظر جاتی ہے، لیکن اسی حدیث میں ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، بھرے پیٹ واپس، تو گھونسلے میں سوتے رہ گئے وہ لوگ دن بھر 11 بجے تک۔ تو توجہ ہو گئی دوسری حدیث کے ٹکڑے کی طرف۔ تو جس حدیث سے تعطل پر، کاہلی پر استدلال کیا جا رہا تھا، حقیقت میں اسی حدیث سے جہد و عمل کا پیغام ملا نہیں ملا۔ توکل کو بہت واضح انداز میں سمجھانے کی مثال صلاۃ الخوف ہے۔ میدان جنگ میں نماز پڑھنے کا اگر موقع ہو تو 2 رکعت نماز اس طور پر پڑھی جائے گی کہ آدھی فوج دشمن کے مقابلے پر، آدھی فوج امام صاحب کے پیچھے۔ تو نماز کو بھی سنبھالا گیا، محاذ کو بھی سنبھالا گیا۔ اور آدھی فوج جو امام صاحب کے پیچھے ہے وہ ہتھیار کے ساتھ بندھی رہے گی۔ تو رب بھی ہے، سبب بھی ہے، اور سبب کو اپنایا گیا رب کے حکم کی وجہ سے، سبب پر یقین کرتے ہوئے نہیں۔ اس کو اور آسان جملے میں حضرت شاہ جواہر رحمان صاحب فرماتے ہیں کہ سبب کو سب نہ سمجھیں، ایک باب بیچ میں سے نکال دیا۔ حضرت علی میاں فرماتے ہیں اسباب کو ارباب بنا لیا، اسباب کو ارباب بنا لیا۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت یہ تھی کہ یقین سبب پر سے رب پر لایا جائے، اب اس اسباب کو ارباب بنا لیا، رب کی جمع ارباب، خدا۔ بہت سی مثالیں ہیں عمر صاحب پانپی رحمۃ اللہ علیہ دیا کرتے تھے۔ پوسٹ مین پیسے پہنچاتا ہے، پیسے دیتا نہیں ہے، ایسے ہی سارے اسباب پوسٹ مین کی طرح ہے۔ دوسری مثال، نل پانی پہنچاتا ہے، پانی دیتا نہیں ہے، دینے والے اللہ ہیں۔ گھر میں پردے کے پاس میزبان جاتا تھا، بریانی لے کر آتا تھا، پردے کے پاس جاتا تھا، چائے سے بھری ہوئی پیالیاں لے کر آتا تھا۔ تو گھر میں جا کر دوسرے صاحب نے بھی پردہ لگا لیا، پردے کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے کھانا۔ یہ سب اسباب کے دھوکے کو سمجھانے کی مثالیں ہیں۔ سونے کی مورتی کو ماننے تیار نہیں ہے، سونے کے سکوں کے لیے پورے دن کو چھوڑنے تیار ہے۔ تو سونے کی مورتی، سونے کے سکے میں کیا فرق ہے؟ یہ سمجھانا ہے سب۔
سبب کو سجاتا ہے عمل کو خراب کرتا ہے. سبب کو سجاتے نہیں، دکان کیسا سجاتے، نماز کو کیسا خراب کرتے، انکم ٹیکس کیسا دیتے، زکات کیسے چھوڑ دیتے. سبب کو سجاتا ہے عمل کو خراب کرتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ اس کا یقین سبب پر زیادہ ہے عمل کے مقابلے میں. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. حج کے لیے بھی جاتے ہوئے زاد سفر لے جانے کا حکم دیا گیا. کرامتوں میں بھی اسباب رکھے گئے، معجزات میں بھی کچھ اسباب رکھے گئے. جی وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ. تو کھجور کے درخت کے بغیر بھی تو کھجور مل سکتے تھے. کھجور کے درخت سے کھجور کیوں دیے پکے ہوئے بے موسم کے. ایسا ہی انگلیاں پیالے میں ڈال دی تو انگلیوں سے پانی کے چشمے ابلنے لگے. تو اس کے بغیر بھی تو چشمہ ابل سکتا تھا نا. اللہ کی قدرت کیا، پانی رہے تو پانی دے سکتے ہو. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں سارے جنگی پینترے اپنائے، پھر دعا کی. تدبیر بھی پوری، تقدیر بھی پورا. تقدیر پر یقین بھی پورا اور تدبیر بھی پوری. سبب کا چھوڑنا حماقت ہے، دعا نہ کرنا تکبر ہے. سبب کا چھوڑنا حماقت ہے. ہجرت کے سفر میں اللہ فرما رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان اللہ معنا، لیکن پھر بھی ایسے راستے کو اپنایا جس راستے سے عام طور پر لوگ نہیں جایا کرتے تھے. اللہ کرنے والے بول کے کھلے عام نکل گئے. خندق میں حیرت انگیز انوکھی حفاظتی تدبیر اپنائی گئی. خندق کا کھودنا دشمنوں سے حفاظت کے لیے. دشمن حیران ہو گیا، یہ ترکیب ہم نے کبھی نہیں دیکھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں توکل یہ ہے کہ بیج جان کر اللہ پر بھروسہ کرے. بغیر محنت کرنے والے جوان آ گئے. حضرت عمر نے فرمایا یہ متوکل نہیں ہے، یہ بھیک مانگنے والے ہیں. حدیث میں کہا گیا اعقل و توکل علی اللہ، جانور کو باندھ پھر اللہ پر بھروسہ کرو. جانور کو چھوڑ کے بھروسہ کر رہے ہیں، جانور کو باندھنے پر بھی اللہ ہی سنبھالتے ہیں، چھوڑنے پر بھی اللہ ہی سنبھالتے ہیں، لیکن سنبھالنے کا طریقہ یہ سکھلایا گیا. ایک صحابی سے فرمایا صلی رکعتین واتجر، 2 رکعت نماز پڑھ پھر تجارت کے لیے جا. منتخب میں روایت ہے شروع میں. معراج کی رات میں براق کو
چھوڑ کر نہیں گئے اللہ کے نبی، بلکہ باندھ کر گئے. وہ تو کہیں بھاگنے والا نہیں تھا نا سب. لیکن یہ بھی بے اعتدالی ہے کہ اسباب پر یقین ہو. جو بنی ہوئی چیز ہے وہ ہمیشہ بنانے والے کی محتاج ہوتی ہے. محتاج زیادہ جمع ہو جائیں تو محتاجگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ محتاجگی، ایک فقیر تھا 100 فقیراں ہو گئے، مادہ ہو جاتے سکو. ایک اندھا تھا 100 اندھے ہو گئے، آنکھ والے بن جاتے وہ لوگ. انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. کھڑکی کی اس طرف نظر ہے ٹرین کی جس طرف ٹرین چل رہی ہے، تو دھوکا ہو گیا کہ میں جس ٹرین میں بیٹھا ہوں وہ ٹرین چل رہی ہے. تو پلیٹ فارم والی کھڑکی کی طرف نظر ڈالی گئی تو تب پتا چلا کہ ٹرین رکی ہوئی ہے. اسباب پر جب تک نظر ہوگی یہی سمجھے گا کہ اسباب چلا رہے ہیں. مسبب الاسباب پر، قادر مطلق پر، خالق کائنات پر نظر مذاکرے جب جائیں گے تو تب پتا چلے گا کہ اسباب نہیں چلاتے بلکہ اللہ چلاتے ہیں. جی ان پہ نظر آ جانا. قلب و نظر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. قلب و نظر مسلمان نہیں بنتا ہے. چہرہ مسلمانوں کا، جسم مسلمانوں کا، قلب و نظر مسلمان نہیں، یا قلب و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تجھے بتوں سے امید، خدا سے نا امید، یہ نہیں تو پھر کافری کیا ہے. غیر اللہ سے امید ہے، اللہ سے امید نہیں تو پھر کافری کیا ہے. امام صاحب کل سے کھانا میں دے دیا کروں گا. اب تک بے چینی تھی اور سامنے والے یہودی نے کہا کہ میں کھانا دے دوں گا تو بے فکری ہو گئی. اتنا کافی ہے کہ آدمی توکل کے اور اسباب کے اختیار کرنے کے مفہوم کو اعتدال کے ساتھ سمجھے، اعتدال کے ساتھ سمجھائے. صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین تجارت کیا کرتے تھے. ان کی تجارت کس کس قسم کی ہوا کرتی تھی اس پر مستقل کتابیں ہیں. التراتیب الاداریہ علامہ قطانی کی کتاب ہے پوری. واجب درجے کی دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے خوب انفرادی اعمال کرنا، یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور واجبی درجے کے فرائض و نوافل پڑھتے ہوئے تھوڑی سی دعوت و تبلیغ کرنا، ٹھیک ہے. واجبی درجے کی دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے خوب نوافل کا اہتمام کرنا، اور واجبی درجے کی انفرادی اعمال کرتے ہوئے، نوافل اور فرائض پڑھتے ہوئے دعوت و تبلیغ خوب کرنا. یہ دونوں طریقے ہیں، دونوں صحیح ہیں. پھر دونوں
ایک آدمی واجبی درجے کا دعوت کا کام کرتا ہے، رشتہ داروں کو، محلے والوں کو، علاقے والوں کو اللہ کی بات سناتا ہے، لیکن نوافل اور انفرادی اعمال کرنے میں زیادہ لگا رہتا ہے۔ دوسرا طریقہ تھوڑے فرائض اور نوافل کا اہتمام کرتا ہے لیکن زیادہ تبلیغ اور دعوت میں لگا رہتا ہے۔ دونوں جائز ہے، لیکن اس دور فتن میں زیادہ بہتر ہے واجبی درجے کے انفرادی اعمال کرتے ہوئے دعوت اور اصلاح کے کام میں لگنا، دعوت اور اصلاح کے کام میں زیادہ لگنا۔ یہ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک رسالے کا خلاصہ ہے۔ وسائل کی شکلیں بدل سکتی ہیں۔ کل بھی حضرت نے فرمایا کہ نصاب اور نظام بدل سکتا ہے، وسائل کی شکلیں بدل سکتی ہیں، مقصد اور نتیجے پر نظر ہونا چاہیے۔ مقصد اور نتیجہ شریعت کو زندہ کرنا ہے۔ جہاد کا کوئی طریقہ، دعوت کا کوئی طریقہ، علم دین کا کوئی طریقہ شریعت میں طے نہیں ہے، منصوص نہیں ہے۔ جب بھی جہاد کرنے جانا لوہے کی تلوار لے کے جانا، جب بھی دعوت دینا تو فلانے طریقے سے دینا، جب بھی پڑھانا تو ایسی عمارت بنا کر ہدایت النو پڑھانا، علم الصغا پڑھانا۔ تو جہاد، دعوت، علم کا کوئی طریقہ منصوص نہیں ہے۔ غیر منصوص بالوضع ہے، یعنی جس کی حیت شریعت سے طے نہیں ہے۔ یہ علی میاں کا مضمون ہے، یہ پورا مجھے پڑھ رہا ہوں۔ مسجد کی کوئی شکل، مسجد کی صفائی کا کوئی خاص طریقہ، میناروں اور گنبدوں کی خاص کوئی ہیئت شریعت میں طے نہیں ہے۔ مسجد ضروری ہے مسلمان معاشرے کے لیے، تو جس زمانے کے اعتبار سے، جس طبقے کے اعتبار سے، جس علاقے کے اعتبار سے جو شرعی طریقہ مناسب ہو اس کو اپنایا جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طریقے کو اللہ تعالیٰ نے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے جاری کیا وہ بھی ایک مفید طریقہ ہے۔ تو علم کا، جہاد کا، دعوت کا کوئی طریقہ منصوص نہیں ہے۔ البتہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے والی سادگی، قربانی، فرد فرد تک جانا، براہ راست چل کر جانا،
ظاہر ہے کہ یہ زیادہ مؤثر ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو دوسری دین کی محنتوں سے تقابل نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کے اپنے کام میں مخلص ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ دوسرے کام کرنے والے کو دیکھ کر خوش ہو۔ جیسے جنازہ، حضرت حضور فرماتے تھے جنازے کو اٹھانے والے 2 آدمی ہوں، تیسرا آ جائے تو آدمی خوش ہوتا ہے کہ آپ نے میری مدد کر دی۔ یہ ہر دھرمی ہے کہ میرے بزرگ جو کرتے تھے وہی صحیح ہے، دوسرے جو لوگ کرتے ہیں وہ سب غلط ہے۔ ہاں، ہمارا تجربہ یہ ہے کہا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی بے اعتدالی کسی بھی جماعت اور تنظیم کے لیے اندرونی دشمن ہے جو جماعت کو کھوکھلا کر دے گی۔ کسی کا تجربہ وحی کا درجہ ہرگز نہیں پا سکتا ہے۔ کوئی مجدد اور مصلح نبی کا مقام نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ بہت سارے ملفوظات ہیں، خود مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ فرماتے تھے طریقہ میرا ہو، تعلیم حضرت تھانوی کی ہو۔ یہ سب بے اعتدالیاں عوام الناس کی ہے، ہمارے اکابر کی نہیں ہے۔ ایک واقعہ سنا تھا، عمر صاحب پانپی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند گئے، لوگوں نے کہا کہاں آنا ہو حضرت؟ کہا شیخ الاسلام کی روح کو سلام کرنے کے لیے آیا ہوں کہ تمہاری محنتوں نے مجھے نظام الدین کی چوکھٹ تک پہنچایا۔ ایسے قدردان لوگ تھے، ایسے ایک دوسرے کے معاون تھے۔ دعوت دین میں غیر مسلموں کو دعوت دینے میں سب سے پہلی غلط فہمی مسلمانوں میں بڑی عجیب ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ بھی مسلمانوں کا ہے، محمد بھی مسلمانوں کے ہیں، قرآن بھی مسلمانوں کا ہے۔ یہ زبردست غلط فہمی ہے۔ حالانکہ اللہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا بعثت الی الاحمر والاسود، حدیث میں۔ اس لیے آدمی نہ خود پڑھنا چاہتا ہے، نہ دوسروں کو دینا چاہتا ہے، نہ دوسروں کو سنانا چاہتا ہے۔ کتابوں میں اسلام آ چکا ہے، اب دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پوری شریعت بھی کتابوں میں آ چکی ہے، اور شریعت کے دوسرے اجزاء کی دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن چھپا ہوا ہے، ہم نہیں پڑھتے ہیں، غیر مسلم کیا پڑھے گا؟ تو چھپ جانا دعوت کے پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہم نے ایسا نہیں پہنچایا جس سے اتمام حجت ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اس شخص نے کہا تھا جو کئی مرتبہ جا کے ایک بستی میں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دین کی دعوت دے کر آئے تھے، اس شخص نے کہا تھا، یہاں پر ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے کرسی پر آدمی سنا دیا، کہتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ جنازہ اٹھانے، نہلانے، دھلانے، اتارنے 4 آدمی کی ضرورت ہے تو 4 آدمی آ جائیں، 5 آدمی کی ضرورت ہے تو 5 آدمی آ جائیں، تو اس کو فرض کفایہ کی تعداد کہا جائے گا۔ اور الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کروڑوں کے لیے لاکھوں کھڑے نہیں ہوں گے تو فریض دعوت کیسے ادا ہوگا؟ لاکھوں کے لیے، کروڑوں کے لیے لاکھوں کھڑے نہیں ہوں گے تو فریض دعوت کیسے ادا ہوگا؟ تو چاہے مسلمانوں میں دعوت ہو چاہے غیر مسلموں میں دعوت ہو، ماحول سازگار نہیں ہے صاحب۔ RSS والے دیکھیے تو دھلائی کر دیتے، تو دعوت نہیں دیں گے تب بھی دھلائی چل رہی ہے 70 سال سے۔ اچھا ہے دعوت دے کے مر جائیں، جیسے وہ صحابی رضی اللہ عنہ فزت ورب الکعبہ، مرتے ہوئے دعوت دے کے مر گئے۔ ماحول سازگار نہیں ہے، جان خطرے میں ہے صاحب۔ دعوت دیتے ہوئے ہی ماحول بنتا ہے، دعوت سے ہی نصرت متوجہ ہوتی ہے۔ اتنے حالات بگڑے ہوئے نہیں ہیں جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بگڑے ہوئے تھے۔ آپ کو عملی مشق کروائی جائے گی، کیسے استقبال کرتے ہندو بھائی آپ دیکھیں گے۔ کعبے میں 360 بت تھے، کلمہ پڑھنا جرم تھا۔ جب کا ماحول عذر نہیں بنا تو اب کا ماحول عذر کیسے بن سکتا ہے؟ مذہب بدلنے کے خلاف قانون بن چکا ہے، جیل میں چلے جاتے۔ حالانکہ ہندوستان اور ساری دنیا کی سرزمین اس زمانے میں جتنی سازگار ہے کسی زمانے میں اتنی سازگار نہیں تھی۔ خواجہ اجمیری کے پاس لوگ جانا چھوڑ دیے، گیسو دراز کے پاس جانا چھوڑ دیے، حسین شاہ ولی حیدرآباد ٹولی چوکی میں جانا چھوڑ دیے، جہانگیر پیراں کے پاس جانے والے ہندو زیادہ ہیں مسلمان، یوسفین درگاہ پر جانے والے مسلمان ہندوؤں کی تعداد، کشمیر میں امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر ہندو متعصب ہندو بھی جاتے ہیں۔ مسلمان ہو گئے تو ہم تجارت، شادی بیاہ کے مسائل کیسے حل کریں گے؟ یہ بھی ایک غلط فہمی ہوتی ہے۔ مسلمان ہونے والا مجھے اور آپ کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہو رہا ہے، آپ کو انتظام کرنا نہیں ہے، اللہ ہی اس کے ایمانی قوت پر انتظام کر رہے ہیں۔ ہم چھوٹے لوگ کیسے کریں گے؟ چھوٹا بچہ چلاتا ہے آگ لگی آگ لگی، بڑے لوگ آ کے پانی ڈال دیتے ہیں۔ بڑے لوگوں نے بھی کیا ہے، بڑے لوگ بھی کر رہے ہیں۔ پہلے مسلمان سدھر جائے پھر اس کے بعد ہم غیر مسلموں میں کام کریں گے۔ تو مسلمان کتنی صدی میں سدھریں گے؟ پیریڈ بتائیے کہ 10 سال میں سدھر جائیں گے، 100 سال میں سدھر جائیں گے، پھر اس کے بعد ہم غیر مسلموں میں کام کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ دیکھا کہ میرا گھر سدھر جائے گا تو باہر محنت کروں گا، خاندان سدھر جائے گا تو پھر اہل مکہ پر محنت کروں گا، پہلے مکہ والے سدھر جائیں گے تو پھر مدینہ جاؤں گا، پہلے مدینہ پورا سدھر جائے گا تو پھر دوسرے ملکوں کو جاؤں گا؟ ایسی کوئی بات سیرت اور شریعت میں نہیں ہے۔ دعوت کی مثال بارش کے پانی کی سی ہے، جو سعید روحیں ہوں گی، جو زرخیز سرزمین ہوگی وہ سب چوس لے گی، کچھ بنجر بھی ہوگی، محروم رہ جائے گی۔
ثواب کا کام نہیں، ذمہ داری کا کام ہے۔ جیسے ماں بچے کے کھلانے کو ثواب کا کام سمجھتی ہے، معاف کر دو بیٹا آگے جاؤ بولتی ہے، رات کے 12 بجے آگے تو بھی انڈا ڈال کے کھلاتی ہے۔ ثواب کا کام نہیں، ذمہ داری کا کام ہے۔ سب سے بڑے بزرگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جب انہوں نے یہ کام کیا ہے تو مجھے بھی کرنا ہے۔ ہاں، حکمت عملی کے ساتھ کریں، اشتہار بازی نہ ہو، خدمت کے جذبے سے جائیں، ان کے حال چال کو لیں۔ موقع شناسی، مردم شناسی، مزاج شناسی بنیادی ضابطہ ہے ہر زمانے کا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے واقعے سے یہ غلط استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا واقعہ سب کو معلوم ہے؟ کسی سے معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سردار عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، عباس بن عبد المطلب، امیہ بن خلف کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ ابن مکتوم حاضر ہو گئے۔ نابینا تھے، نابینا آدمی زور سے بولتا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہیڈ فون لگے تو تمام زور سے بولتے نہیں، ہیلمٹ لگا ہوا رہے تو زور سے بولتے، انسان کی فطرت ہے ویسی۔ زور زور سے بولنے لگے، مجھے سکھائیے، علمنی مما علمک اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم نے یہ نہیں سمجھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے گفتگو فرما رہے ہیں اور میرے پکارنے سے بیچ میں رکاوٹ ہو جائے گی۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی ہوئی۔ ناراضگی اس لیے فقیر کو آگے امیروں میں ناراضگی اس لیے نہیں ہوئی، بلکہ ناراضگی اس لیے ہوئی کہ فی الوقت میرے دل پر یہ غم ہے کہ یہ مکہ کے رؤساء مسلمان ہو جائیں گے تو زیادہ کام میں سہولت ہوگی۔ عبداللہ ابن ام مکتوم تو مسلمان ہے ہی، ان کو بعد میں سے کسی اور وقت میں بھی سکھلایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر ایک پہلو یہ تھا کہ مالدار ہر وقت نہیں آتے، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تو ہمیشہ آ سکتے ہیں دوسرے وقت میں۔ کافروں سے ایمان سے متعلق بات چل رہی تھی، جبکہ صحابی عمل سے متعلق پوچھ رہے تھے۔ صحابی کا عمل کرنا آسان تھا، کفار کا ایمان لانا اتنا یقینی نہیں تھا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہلوؤں کو ترجیح دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے توجہ دہانی فرمائی کہ جو عمل کی طلب لے کر آیا ہے اس کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ یہ تیسرا پہلو تھا کہ جو عمل کی طلب لے کر آیا ہے اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے آپ کو۔ یہ تیسرا پہلو ہے جو اللہ نے فرمایا۔ نابینا صحابی کی تحقیر نہیں کی گئی، اندھا کہہ کر ان کی تحقیر نہیں کی گئی، بلکہ ان کو نرمی کا مستحق بتلایا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر مسلموں میں دعوت کا کام بات کی چیز ہے۔
وہاں خالد صلی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس واقعے کے بعد غیر مسلموں کو دعوت دینا چھوڑ دیا. اس واقعے کا یہ اصل توجہ دینے کا پہلو ہے. اس واقعے کا مقصد اور منشا صرف یہ ہے کہ کسی شخص کو معذوری کی وجہ سے کمتر نہ سمجھنا چاہیے اور دنیاوی وجاہت کو جذبہ ایمانی پر ترجیح دینی نہ چاہیے. بس یہ ہے. مولانا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی ترتیب قائم نہیں فرمائی کہ مسلمانوں کی تربیت ہو پھر غیر مسلموں کو دعوت دی جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ دونوں کام انجام دیا. مولانا صاحب نے خط لکھا تھا مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کو. خط موجود ہے، ہماری کتاب میں موجود ہے، جس میں مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت نے درخواست کی تھی کہ آپ کی انگریزی بہت مضبوط ہے، آپ انگریزوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے میں اپنی صلاحیت کو لگائیں. ایک اور موضوع ہے، انشاءاللہ اس کو پھر کسی اور موقع سے کر لیا جائے. ایک موضوع تو یہ ہے کہ غیر مسلم جب نو مسلم اسلام قبول کرتے ہیں تو نکاح، مہر، ختنہ، رشتہ داروں سے تعلق، مصحف، والدین سے تعلقات، وہ سب چیزیں کیا کیا فقہی مسائل پیش آتے ہیں. اور پھر دوسرا کون سی غیر معتبر، غیر ثابت روایات ہیں جو عام طور پر کہی جاتی ہیں، اہل علم نے روکا ہے. کس بات کو حدیث قرار دینا چاہیے، کس بات کو قول صحابی قرار دینا چاہیے، کس بات کو قول اکابر کے طور پر پیش کرنا چاہیے، کس بات کو شریعت کے مزاج کے طور پر سنانی چاہیے. دین کی بات کہنا بڑی ذمہ داری کا پہلو ہوتا ہے. ذمہ داری کا احساس یہ ہے کہ علم کی گہرائی کے بغیر بات نقل نہ کی جائے. اعمقہم علما، صحابہ مزاج کے سادے تھے، دل کے صاف تھے، علم کے گہرے تھے. ابرہم قلوبا، اقلہم تکلفا، اعمقہم علما. اس سے بات کی جائے گی. مولانا وجیہ الدین صاحب تشریف لائے ہیں، ہمارے شہر کے نوجوان متحرک، فعال، دردمند، زمینی سطح، افرادی سطح کا کام کرنے والی شخصیات میں سے ہے، اور ماشاءاللہ سے ختم نبوت کے ادارے کے تحت فیاضیت، شکیلیت، قادیانیت، عیسائیت کے پیچھے تعاقب، تعارف، مناظرہ، گشتیں، ملاقاتیں، قانونی کارروائی، مناظرے، مباحثے سب کرتے رہتے ہیں. تو ان کو مدعو کیا گیا، اللہ نے جزا خیر عطا فرمائے، اور ہماری دعوت کو قبول کیا، تشریف لائے ہیں تاکہ کام کی عملی شکلیں آپ کے سامنے آ جائیں. بلکہ موقع ہو، آس پاس ہمارے بعض بھائی شکیلی ہو چکے ہیں، فیاضی ہو چکی ہیں، تو انفرادی ملاقات کی بھی ترتیب بنائیں.